أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ یہ بڑے چھوٹے چوپائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادہ، یا جو بچہ مادہ کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادہ، یا جو بچہ مادہ کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو حرام کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو ان باتوں کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ اور افتراء کرے تاکہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کئی آیات مبارکہ سے مشرکین مکہ کی مختلف جہالتوں کا اور ان کی غلط رسموں کا بیان ہو رہا ہے۔ آج کے سبق میں 2 آیات میں وہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان وہ بھی 2 دن پہلے ذکر کیا تھا۔ وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ خواہش ہو کہ میں مشرکین عرب کا دور اور ان کی جہالتوں کو معلوم کروں تو وہ 130 سے اوپر والی آیات پڑھ لے، اسے کافی تعارف ہو جائے گا۔ تو ان کی کافی جہالتوں کا ذکر ہوا، جن میں سے آج کے سبق میں خاص طور پر جس جہالت اور جس ان کی بری رسم کے متعلق سوال کیے گئے ہیں وہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مختلف جانوروں کے اندر انہوں نے نر مادہ کو حرمت کی بنیاد بنایا۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں جو جانور ہے یہ خالص، یعنی وہ خود طے کر لیتے تھے، خود اپنے طور پر وہ طے کر لیتے تھے کہ اس جانور کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت صرف کون کھا سکتے ہیں؟ مرد، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ خالصۃ لذکورنا آیت نمبر 39 میں پیچھے ذکر ہوا ہے۔ ما فی بطون ھذہ الانعام، ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے جو پیدا ہوگا، ابھی آیا نہیں دنیا میں، خالصۃ لذکورنا، ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے۔ ومحرم علی ازواجنا، اور اگر وہ مردہ ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب اس میں شریک ہوں، شریک کھائیں گے اس کو مل کر۔ تو یہ کتنی ایک جہالت والی بات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے متعلق آج کے سبق میں سوال کیا، اور بڑی زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دلیل۔ کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے تو لاجک کے بغیر اور دلیل کے بغیر تو
اس کی بات نہیں مانی جاتی نا. تم نے جو اس کو مردوں پہ جائز قرار دیا اور عورتوں پہ حرام، تو آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا نر ہونا، کسی جانور کا نر ہونا، یہ بات 2 دفعہ پوچھی گئی ہے آج کے سبق میں، کیا کسی چیز کا نر ہونا یہ اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے، حرام ہونے کی دلیل ہے، یا مادہ ہونا یہ حرام ہونے کی دلیل ہے؟ یا پھر نر مادہ چھوڑیں، عورتوں پہ جو آپ نے حرام کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ رحم میں رہا ہے. عورتوں پہ حرام کرنے کی وجہ بتاؤ، عورتوں پر حرام کرنے کی وجہ بتاؤ نا، وجہ بتاؤ. مذکر ہونا حلال ہے، مذکر ہونا حرام ہے، وجہ کہ وہ مذکر تھا، جانور پیدا ہونے والا بچہ مذکر ہے تو مذکر ہی کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. یا مؤنث ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے، یا رحم میں ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے کہ وہ رحم میں رہا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نر ہونا جانور کا، پیدا ہونے والے بچے کا مذکر ہونا یہ حرام ہونے کی وجہ ہے، تو پھر سارے مذکر کیا ہونے چاہیے؟ حرام. اگر مادہ ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے، مادہ ہونا حرام ہونے کی وجہ، پھر ساری مادہ کیا ہونے چاہیے؟ حرام ہونے چاہیے. اور اگر عورتوں پر تم نے اس لیے حرام کیا ہے کہ وہ کچھ عرصہ وہ رحم میں رہ کے آیا ہے، وہ جانور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ رحم سے آیا ہے، تو پھر تو ہر جانور کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رحم سے آیا. پاگلوں کوئی لاجک بتاؤ، کوئی دلیل بتاؤ کیوں تم نے حرام کیا ہے. یہ آج کے سبق میں بیان ہوا. فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں، جانوروں کے 8 قسم کے جوڑے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 8 قسم کے، ثمانیہ کا مطلب تو 8 ہوتا ہے، یہ تو گنتی کا لفظ ہے نا، ثمانیہ 8. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 8 قسم کے جانور حلال ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور کیا ہیں جی؟ حلال ہیں. مرغا بھی حلال ہے، اور کتنی بطخ حلال ہے، خرگوش حلال ہے، کتنی چیزیں اور بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں. ہرن حلال ہے. لیکن یہاں 8 جانوروں کا جو ذکر کیا گیا ہے تو یہ شہرت کے اعتبار سے کیا گیا. کس اعتبار سے؟ شہرت. یا عموماً جن جانوروں کا گوشت انسان کھاتا ہے وہ ان 8 میں ہوتے ہیں. دوسری چیزیں شکار میں آ جاتی ہیں. کس میں آ جاتی ہیں؟ شکار میں، گاہے بگاہے. یہ ان 8 کا بیان ہے کہ جو عموماً انسان جن کا گوشت کھاتا ہے اور جو قربانی میں استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی قربانی جب دی جاتی ہے جانور کی عید الاضحیٰ کے موقع پہ، تو وہ ان 8 میں سے کوئی جانور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ 8 کا ذکر کیا گیا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی 8 حلال ہے. اس کے علاوہ کتنے پرندے حلال ہیں، پرندوں کی کتنی قسمیں حلال ہیں. ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ میں سے. 2 کس میں سے جی؟ بھیڑ. نر مادہ، بھیڑ نر، مادہ جس کو بھیڈو کہتے ہیں نر کو، تو یہ نر مادہ بھی 1. ومن المعز اثنین، اور بکری. معز کا مطلب ہوتا ہے بکری، بکریوں میں سے 2، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2. قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں، آپ ان سے سوال کریں. قل، ان جہلوں سے سوال کریں. آج لوگ کہتے ہیں جی بس مذہب دی گل نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی جی. مسئلے بس ٹھیک ہے، جو بھائی جہاں لگا ہوا ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دو. یہ جو فلسفہ ہے نا کہ بھائی جو جس جگہ پہ لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ فلسفہ 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کا انکار ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے. تو پھر اللہ نے نبی کیوں بھیجے تھے؟ جو جہاں لگا ہوا ہے وہاں لگا ہی رہے. تو پھر نبوت کا کیا فائدہ؟ جو جہاں لگا ہوا ہے
وہاں لگا ہوا رہے، وہاں لگا رہے، یہ فلسفہ غلط۔ ہر بندہ وحی کے مطابق اور اللہ کے دین کے مطابق چلے، قرآن کے مطابق چلے، یہ درست بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں قل، آپ ان سے پوچھیں، آپ ارشاد فرمائیں، آذکرین حرم، کیا اللہ نے دونوں کے مذکر حرام کیے، ام الانثیین، یا دونوں کے مؤنث مادہ، کیا وجہ ہے حرام ہونے کی؟ یا تیسری بات، ام اشتملت، یا وہ جانور کہ شامل ہے، لپٹا ہوا ہے، اشتملت کا مطلب شامل اور لپٹ جانا، یا وہ جانور کہ لپٹا ہوا ہے اس کے اوپر ارحام الانثیین، مادہ کا رحم، مادہ کے رحم میں وہ رہ کے آیا ہے بچہ، اس لیے وہ مادہ پہ حرام ہے، وجہ بتاؤ۔ نبئونی بعلم، ایسے نہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے، سے بات چھوٹ جائے گی، نبئونی بعلم، علم کی کوئی دلیل لاؤ، علم کی کوئی دلیل لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں اس کی دلیل ہے۔ نجس چیزیں اللہ نے حرام کی، کیا حرام کی؟ نجس چیزیں۔ انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں اللہ نے کیا کی ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کوئی ایک چیز بھی جو اللہ نے انسانوں پہ حرام کی ہے نا، وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں تھی۔ اللہ نے گندی چیزیں، ناپاک چیزیں، جن میں انسانی صحت کے لیے، انسان کی روح کے لیے، انسان کے اخلاق کے لیے جن کے اندر نقصان تھا، اللہ نے وہ چیزیں کیا کی انسان؟ جن چیزوں میں، جن جانوروں میں درندگی تھی، وہ جانور اللہ نے کیا کیے تھے؟ شیر جنگل دا بادشاہ حرام، شیر کی حرام، ہاتھی حرام، شیر حرام، درندے بڑے بڑے کیا ہیں جی؟ حرام۔ نجس چیزیں حرام، بہت زیادہ نجس کھانے والی چیزیں بھی کیا جی؟ حرام۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی خوراک بڑی گندی ہوتی ہے، نجس ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو حلال جانور بھی نجس کھانے کا عادی ہو جائے، حلال جانور مرغی وغیرہ کس کی عادی ہو جائے؟ نجس کھانے کی، تو اسے 3 دن گرفتار کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مسئلہ لکھا ہے ہماری فقہ کی عام کتابوں میں مسئلہ۔ جو مرغیاں نالیوں میں منہ مارتی ہے، نالیوں میں گندی مرغی، ابھی تو خیر ادھر ہوتی ہی نہیں دیہاتوں وغیرہ میں، تو اس کو کیا کیا جائے؟ ڈربے میں بند کیا جائے۔ کتنے دن؟ 3 دن، تاکہ اس کی وہ جو گندگی کا جو اثرات ہیں نا جی، وہ کیا ہو جائیں؟ وہ ختم ہو جائیں، پھر اس کا گوشت کھائے۔ تو نجس چیزیں، گندی چیزیں یہ اللہ نے حرام کی، خود قرآن میں بتا دیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اسی طریقے سے جن کے اندر درندگی تھی، اور وہ درندگی کس کے اندر منتقل ہونی تھی؟ انسان، وہ حرام کی۔ اسی طرح کچھ جانور جن میں بے حیائی اور بے غیرتی، جن میں سے سر فہرست جو ہے وہ خنزیر ہے، یہ فطرت کے اعتبار سے گندا جانور ہے۔ کیا ہے جی؟ فطرت کے اعتبار سے گندا ہے، اس کے اعمال گندے، یعنی وہ علماء نے لکھا ہے کہ خنزیر وہ واحد جو ہے جانور ہے کہ جو اپنے نر کے ساتھ، یعنی نر کے ساتھ بدکاری کرتے، یہ اس میں یہ چیز ہے، تو اس کا مسئلہ ہے تو جانور ہے، لیکن یہ کہ اس کے ڈی این اے میں یہ خرابی موجود ہے۔ اللہ نے وہ ساری چیزیں مسلمانوں پہ کیا کی؟ حرام۔ اللہ نے تو جو مردار حرام کیا، کیونکہ مردار سے انسان کو کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا گوشت کھائے گا تو انسان کو نقصان پہنچے۔ ایک بندے نے مچھلی کھائی مردار، جان بوجھ کے، 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا پورا جو جسم ہے نا جی، وہ اس کے اندر جو خون ہے وہ جم گیا اور مر گیا۔ خون پورے کا پورا کیا جیلی کی شکل اختیار کر گیا، پورے جسم کا خون۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ان کی کوئی وجہ ہے۔ اللہ ان سے بتاتے ہیں جو تم نے حرام کی ہیں درباریوں، کہ یہ فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا، اس سے پہلے بھی گزرا
کہ یہ جو جانور ہے لا یطعمها الا من نشاء، یہ آیت نمبر 138 میں بیان، 138 میں، کہ اس جانور کا گوشت صرف ہمارے پسندیدہ لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم اجازت دیں۔ یہ دودھ صرف یہاں جو سانڈ رہتے ہیں نا وہ پی سکتے ہیں، اور باہر کا کوئی بندہ مسافر نہیں پی سکتا۔ یہاں جو بدماش رہتے ہیں نا دربار کے اوپر، وہ صرف یہ دودھ پی سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں پی سکتا۔ یہ جو تم نے چیزیں حرام کی ہیں، آج کے سبق میں اللہ صرف یہ پوچھ رہے ہیں، ہمیں بھی پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ پوچھ لینا چاہیے نا، کبھی کبھار چلو چکر لگے تو پوچھ لینا چاہیے کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے، آخر اس کی وجہ بتا، تیرے لیے جائز ہے میرے لیے ناجائز، یہ کیوں؟ دربار کے پیسے تیرے لیے جائز ہیں میرے لیے ناجائز ہے، وجہ بتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دربار تھا تو کوئی بندہ ادھر آیا جناب، کسی رات کو کوئی آیا اور قیمتی قسم کا فانوس اتار کے لے گیا، دربار شریف سے فانوس لے گیا۔ اب جناب تحقیقات ہوئی، آخر تحقیق ہو کے پتہ چل گیا فلاں بندے نے چوری کی، پکڑا، جج کے پاس لے گئے۔ جج نے پوچھا جی بتاؤ چوری کی؟ اس نے کہا جی، بات آپ سنیں گے میری؟ ان کو بھی بلا لیں، سب جو جس پارٹی نے دعویٰ کی ہے آ گئے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ اے اللہ دے نیک بندے مدد کر دینے یا نہیں کرتے؟ تو سارے درباری ہائی خیری کر دینے مدد کر دینے۔ اس آخیا میں نے خواب چائن میں نہ کوئی مدد منگی، میں نے ان سے مدد مانگی اور یہ خواب میں آیا، انہوں نے کہا کہ جڑا فانوس ہی نہ میرا ہے لے جا، کی کہہ رہے انہاں میں آپ اجازت دیتی یا تے آکھو مدد نہیں کر دے۔ جج کہے جناب بتاؤ، پتہ نہیں سچا واقعہ کہ جھوٹا ہے، نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جج نے کہا جی بتاؤ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا تو عقیدے سے انکار کرو یا پھر فانوس سے انکار کرو، ایک تو اب کرنا پڑے گا۔ بندے نے تو بات جو تھی وہ بتا دی ہے کہ مجھے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ کی لے جا، اے فانوس لے جا، ویٹ سے اپنا گزارا کر۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ اس حرمت کی وجہ بتاؤ۔ نبئونی بعلم، علم سے مجھے کوئی دلیل دو اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اور اونٹوں میں سے بھی دو ہیں۔ ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے بھی دو ہیں۔ قل آپ فرما دیں آذکرین حرم، کیا اللہ نے دونوں کے مذکر حرام کیے؟ ام الانثیین، یا دونوں کی مادہ حرام کی؟ ام اشتملت علی ارحام الانثیین، یا وہ جن پر مادہ کے رحم شامل ہیں، مادہ کے رحم میں جو بچہ رہ کے آیا ہے، یہ اس کے حرام ہونے کی وجہ بن گیا، اس اونٹ کے یا اس گائے کے بچے کی وجہ بتاؤ کیوں حرام کرتے ہو؟ آگے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ بڑے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، یہ حرام، یہ پوری ایک شریعت بنائی ہوئی ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، گواہ تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کا حکم دے رہا تھا۔ یہ کس کے اوپر آئی ہے؟ وہی یہ والی، یا کون موجود تھا جو یہ مسئلے جس نے محفوظ کیے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کا حکم دے رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا کوئی ایسی بات نہیں ہے میری طرف سے، کوئی ایسا اشارہ نہیں۔ تو پھر نتیجہ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے نئے مسئلے بنا دیے، نئی شریعت بنا دی، نیا کچھ سب کچھ بنا دیا۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ ذات کیا ہے، اور اتنی عظیم ذات اللہ کے اوپر جھوٹ بولے۔ جب کوئی بندہ کسی چیز کو کہتے ہیں نا حرام ہے، تو حرام ہونے کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا کی ہے؟ حرام، کیونکہ حلال حرام کا تو کام اختیار اللہ کو ہے۔
تو جو اللہ پر جھوٹ بولے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اللہ کو اس پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ میں نے ایک چیز بنائی، کائنات میری، چیز میری، سب کچھ میں نے کیا، تو ہے کون جو حرام کرے؟ اگلے پارے میں، اگلے صورت میں، بالکل 2 صفوں کے بعد صورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الاعراف، اس میں لباس کا بڑا ذکر ہے جی۔ کس کا جی؟ یہ انسان جو کپڑے پہنتا ہے، بدن ڈھانکتا ہے، بدن ڈھانکنے کا بڑا ذکر آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوگا کہ جس میں شیطان نے ان سے ان کا جنتی لباس اتروایا۔ کون سا لباس جی؟ جو اوپر کا جنتی لباس تھا، شیطان نے وہ اتروایا۔ حضرت حوا کو جو اعزازی جنت کی وہ جو چادر وغیرہ جو ملی تھی وہ شیطان نے اتروائی۔ تو اللہ تعالیٰ وہیں پر پھر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں شیطان تمہارے لباس کا دشمن ہے، اگلے پارے اگلی صورت میں آ رہا ہے، شیطان تمہارے لباس کا دشمن ہے، تم سے لباس اتروانا چاہتا ہے۔ اور کتنے لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کے لباس کیا کیے جی؟ اتار دی۔ اور جی یہ بزرگ ہیں جی، یہ بس یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ ننگے ہی رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں جی؟ ہاں، یہ آخری درجہ ہوتا ہے ولایت کا، بزرگی کا، معرفت کا۔ عوام ہماری کو ایک لفظ یاد ہے، جاہل عوام نے یہ گلاں کدیاں نے جی؟ یہ معرفت دیاں گلاں، صحیح ہے۔ کپڑے لا دیو تے معرفت دے اخیر لے جناب، اے جی فنا فل استغفر اللہ، ایک ہی نے جی، اے فنا فی اللہ ہو گئے نے۔ سبحان اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کپڑے اتارنے والے نانگے بابے ہیں نا جی، وہ سوال اللہ نے نانگے پیروں سے کیا ہے۔ سورۃ الاعراف تے تیسرا رکوع، سورۃ الاعراف اور تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے نانگے پیروں سے۔ نانگے شاہ گجرات کی بہت بڑی گدی ہے، ان نانگے پیروں سے اور ان کے مریدوں سے سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من حرم زینت اللہ، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت پیدا کی ہے، لباس ہے کون جو حرام کرے؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے پاکیزہ رزق پیدا کیا ہے کون جو پابندیاں لگائی ہے، حرام ہے، فلاں حرام ہے، یہ چیز حرام ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں؟ اس پہ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو جھوٹ کیوں گھڑتے ہیں؟ آگے اللہ نے وجہ بتا دی۔ جھوٹ اس لیے گھڑتے ہیں، یہ چیزیں حرام پابندیاں اس لیے خود ساختہ پابندیاں لگاتے ہیں، لیضل الناس، تاکہ وہ آگے لوگوں کو کیا کریں؟ اور ہماری عوام کی اکثریت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی بات، قرآن کو تو بھول کے بھی نہیں پڑھتے۔ ہوتا ہے نا بندہ چلو کبھی بھول کے ہی پڑھ لے، اٹھا لے کوئی 10 منٹ غور کر لے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ اس کا فرمان ہے اور اس نے کچھ کہا ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، محفوظ باتیں ہیں، تو میں چلو اس کا ترجمہ ہی پڑھ لوں۔ اتفاقی باتیں ہیں، کسی کا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، نہ جب بھول کے بھی قرآن پڑھ، اور پھر ان پر اس کے نتیجے میں کیا آتے ہیں جی؟ عذاب آتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا عذاب دیکھ، کل تو ماشاءاللہ جو دن گزرا وہ تو حلال لوڈ شیڈنگ تھی نا جی، کیونکہ انہوں نے پہلے سے یعنی اطلاع دی ہوئی تھی جی 19 تاریخ کو ماشاءاللہ جانی ہے بجلی جانی، اور ماشاءاللہ ہماری عوام بھی ماشاءاللہ کتنا صبر ہے اس میں، سبحان اللہ۔ کل وہ ایک بندے نے پوسٹ بھیجی بڑی مزیدار، کہتا ہے جی پاکستان کا جو تصور تھا نا وہ بابا بلے شاہ نے پیش کیا تھا۔ کس نے؟ کیا وہ کیسے؟ میں تھلے شعر بھیجا، اس کہا جی بابا بلے شاہ نے سب سے پہلے فرمایا تھا کہ چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، اس کے ویکھیا انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا، مذاق میں کہہ رہا تھا،
قصہ اب جس قوم میں احتجاج کی بھی طاقت نہ رہے، احتجاج کی طاقت، ایک دن احتجاج کی طاقت نہ رہے، ختم ہو جائے، آپ پھر اس قوم کا اندازہ لگا لیں، ضمیر کا اندازہ لگا لیں، اور پھر مستقبل کا اندازہ لگا لیں، یہاں مستقبل کیسا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضرورت اس کی ہے عوام کو، ایک ایک بندے کو پکڑ کے اس وقت، اب یہ درس قرآن کو ہی دیکھ لیں، 10-15 بندے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، 10-15 حنفیہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ چھٹی، جہاں کہ الا قلیل درس قرآن رہ گئے۔ شہر کے اندر بھی چند مساجد جو اب انگلیوں پہ گنی رہ جاتی، انگلیوں پہ گنی ہوئی مسجد شاید 20 ہوں گی یا 25 ہوں گی، یا بس جن میں درس قرآن کی، قرآن مجید کی کلاس کی کوئی ترتیب ہے، اللہ کی باتوں کو سکھایا جاتا ہے، اور جو ہے قرآن کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ورنہ عموماً غفلت ہو گئی ہے۔ نوجوان ہیں ہمارے چوکوں چوراہوں پہ بیٹھے سارا دن مجلسیں، اور بڑوں کو دیکھے بڑی عمر کے، چلو بندے کو شرم آ جاتی، بجلیاں جاتی ہیں جناب، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، راتوں کو چوکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، قمیضیں اتاری ہوئی ہیں، موبائل کی روشنی میں لوڈو کھیل رہے ہیں۔ اب اس قوم کا اندازہ آپ لگائیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے چاچوں کی عمر کے، جن کو چاچا کہتے ہیں۔ اب چاچوں کی یہ حالت ہے تو پھر بھتیجوں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف لے، قرآن کی بات کرو تو ان پہ ایسے لگتا ہے جیسے اٹیک ہونے لگا ہے چاچے کو۔ کسی کو دین کی دعوت دو یا بات کرو نا، تو شروع سے لے کے آخر تک عجیب، اور دیکھتے بھی ایسے عجیب ہے جیسے پتہ نہیں اب کیا ہونے لگا، ملک الموت آنے لگا ہے یا کیا، 5 منٹ قرآن کی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ ہی ہدایت دے بس۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتے، ہدایت کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا۔ یہ مضمون مکمل الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی